بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان اگر کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو وہ ڈاکٹرز یا حکماء کے پاس جاتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے اور ٹریٹمنٹ کرواتا ہے، نتیجتاً ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے نفسیاتی اور کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز اور حکیموں کے بس کا روگ نہیں ہوتے۔ عمومی طور پہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن کچھ مسائل اس نوعیت کے بھی ہو جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ جن کی ٹریٹمنٹ اسپیشل ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسپیشل لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک شخصیت آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قرآن کریم سے لوگوں کا روحانی علاج کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں حافظ عرفان محمدی صاحب کی، جو لاہور میں باقاعدہ ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ آپ؟ اللہ کا شکر الحمد للہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں قرآن کریم سے کس طریقے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور کس نوعیت کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ ہم جو علاج کرتے ہیں 3 دن پیر منگل بدھ ظہر سے مغرب اپنے ادارے میں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی غیر شرعی علاج نہیں ہوتا۔ تو اس میں زیادہ تر تو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں، جو جادو زدہ مریض ہیں، اور جادو کی وجہ سے بعض اوقات مختلف بیماریاں بھی لگتی ہیں، جس طرح سحر تفریق ہے، سحر امراض ہے، سحر استحاضہ ہے، اور اسی طرح بعض اوقات اسیب زدہ کچھ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جنات چمٹتے ہیں۔ اور کچھ کیسز تو بڑے نارمل ہوتے ہیں کہ عام روٹین میں لوگ آتے ہیں، دم میں بیٹھتے ہیں، اور جیسے ہم رقیہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن کچھ کیسز بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں، اور ان میں بعض اوقات ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے خطرناک جادو اور اس قسم کے جادو بھی ہوتے ہیں۔ چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ ہم جادوگر تو ہے نہیں، نہ ہم نے جادو سیکھا، لیکن جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس میں بعض کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک جادو ہے۔ اور بعض اوقات جادو کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، اسیب زدہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے کچھ لوگ کسی کو کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ علاج کروانے کے لیے کسی ایسے معالج کا انتخاب کر لیتے ہیں جو غیر شرعی ہوتے ہیں، یا جس کا اس فیلڈ میں کوئی تجربہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا کیسز اپنا اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں، اور ان کو زیادہ بیماری ہو جاتی ہے، یعنی علاج کروانے جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ابھی کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ اس آدمی پہ جادو ہوا ہے یا اس خاتون پہ جادو جی، ہوا ہے؟ اب شرعی لحاظ سے علماء نے، سلف صالحین نے اس کی مختلف علامات لکھی ہیں، جس طرح کہ اگر کوئی جادو زدہ پیشنٹ ہے تو اس کو ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات اس کو بے چینی بھی رہتی ہے، جسم میں درد رہتی ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ڈاکٹر خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ اب دم کروا لیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر ایسے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کے اوپر رقیہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ علامات ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ خواب کس طرح کے آتے ہیں، دوسرا جسمانی کیفیت، اور اسی طرح جب ہم رقیہ کرتے ہیں کسی مریض کے اوپر تو پھر ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جادو کا مسئلہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک کیس میں نے کیا تو اس میں ڈاکٹروں نے کہا جی پہلے تو یہ کہ آپ دم کروا لیں، ہمیں تو اس کی مریض کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جیسے ہی ہم نے اس خاتون کے اوپر رقیہ کیا، دم کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو مکمل شفا دے دی۔ تو قرآن تو ویسے بھی شفا ہے، لیکن خاص جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ بیماری بعد میں آئی ہے، علاج پہلے آیا ہے۔ ایک بیماری کے 70 سے زائد علاج ہیں۔ اب کسی شخص کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، اب جادو سحر امراض ہے، یعنی بیماری کا جادو ہے، اب وہ میڈیسن کھاتا رہے گا تو اس کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہوگا، کیونکہ میڈیسن بھی ریئیکشن کرتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تشخیص کریں۔ اب ایک شخص ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اذکار بھی کر رہا ہے، لیکن اچانک نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات نماز پڑھتا بھول جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ ساری علامات، جس طرح کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی چند دنوں سے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں بڑا خشوع خضوع ہے، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، مجھے رشک آتا ہے اس کی طرف دیکھ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنا شروع کر دو۔ اب وہ صحابی نے 2 آیات پڑھنی شروع کر دی۔ چند دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا بھائی بتاؤ اب کیا کیفیت ہے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے نبی اب تو نماز میں بھی خشوع خضوع ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو
کہ جو شخص تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہا تھا وہ کون تھا؟ کہتے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا. اب میں وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ کے تیرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور تجھے یہ وسوسہ دے رہا تھا کہ تم تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یعنی شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے، بعض اوقات خود بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جادو کی وجہ سے بھی بیماریاں لگتی ہیں، بہت زیادہ بیماریاں آپ جادو نے کی ابھی وجہ سے. ذکر کیا سحر امراض، جی جی یعنی ایسا جادو جس میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے. بیمار ہو جاتا ہے. جادو کی ویسے کتنی اقسام ہیں جو عمومی طور پہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جادو کی بے شمار قسمیں ہیں. زیادہ کیس جو آتے ہیں وہ؟ زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں وہ سحر تفریق کے ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی کا جادو، ڈیورس کے لیے جادو کروایا جاتا ہے. اور اسی طرح سحر امراض ہے، اور اسی طرح خواتین کی ایک عمومی بیماری ہے سحر استحاضہ. ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ بیماری ہے، تو وہ اس کے لیے میڈیسن بھی استعمال کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ بعض اوقات خواتین نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ بیماری ہے تو بیماری کے دنوں میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ شیطانی بیماری ہے. جس طرح حضرت جحش بنت حمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے یہ بیماری ہے تو میں اس میں نماز نہیں پڑھ رہی. تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطانی بیماری ہے، تم اپنے دن کو گنتی شمار کر لو اور ان دنوں کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے. یعنی کہ یہ بیماری کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. بعض لوگ تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اب جب نماز چھوڑتے ہیں، پہلے جادو کا مسئلہ ہے، سحر تفریق کا کوئی بھی جادو ہے، جناتی مسئلہ ہے، اب جب نماز چھوڑ دیں گے تو شیاطین کو زیادہ طاقت ملے گی، جادو زیادہ اثر کرے گا. تو اس لیے نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے. جس طرح ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نماز نہیں پڑھ رہا، مجھے ایک بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری شیطانی بیماری ہے، تم نماز پڑھو، جب تم نماز پڑھو گے نماز کی وجہ سے اللہ تمہاری اس بیماری کو ختم کر دے گا. تو جادو کی بے شمار قسمیں ہیں، جس طرح سحر تفریق ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش اسی کام میں ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے بابل شہر میں اترے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، یعنی ایسا جادو جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہوتی تھی. اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں، آپ اس جادو کو نہ سیکھیں، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے. جس طرح آج لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جادو کروانا یہ گناہ ہے، کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن بعض لوگ اس نیت سے ہی جادو کر بھی لیتے ہیں، کروا بھی دیتے ہیں کہ چلے ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے گناہ کر لے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کا موقع نہ ملے. تو اس لیے گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، کبھی اس نیت سے نہ کریں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ مطلب 3 اقسام جادو کی عمومی طور پہ جو آپ کے سامنے آتی ہیں. اب آپ تو عالم ہیں یا آپ اس کا علاج کرتے ہیں قرآن کریم کی روح سے، آپ کی ایک پریکٹس ہے، لیکن عام انسان اگر اس قسم کی کسی چیز کا شکار ہو تو وہ کیا کرے، اور قرآن کریم کی کون سی آیات یا سورہ پڑھے کہ جو فوری افاقہ ہو؟ بے شک اس کے لیے یہ کہ جو شخص روٹین سے نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اوپر شیاطین جنات اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکتے. جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، شیاطین جنات ان کے اوپر جلدی حملہ کر لیتے ہیں. میں ایک کیس کر رہا تھا تو اس میں اس بچی کے اوپر بندش کا جادو تھا، تو پڑھائی کی بندش تھی اس میں. تو جیسے ہی ہم نے رقیہ کیا تو اس کے بعد اس میں وہ جن حاضر ہوا. تو اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی کتاب کے اوپر جادو کیا گیا. جب ہم نے وہ کتاب منگوائی، دم کیا اس کے اوپر، اس کو زائل کرنے لگے، تو وہ شیطان جن کہنے لگا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اس کے جسم میں آنے کے لیے، تو آپ اس جادو کو زائل نہ کریں. کہنے لگا ایک عرصے تک میں اس کو خوف دلاتا رہا، یعنی کہ جب خوف زدہ ہوتی تھی میں اس کے پاس آتا تھا لیکن میں اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکا. جب ایک وقت آیا کہ یہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تو میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا. یعنی جب انسان، امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. جب انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے. یہ تینوں حالتوں میں شیاطین جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عام شخص کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، نماز پڑھتا ہوں جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اسی طرح ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل وہ خواب میں دیکھتا ہے سانپ، اور اسی طرح بلی دیکھنا خواب کے اندر، اور کبھی کبھار قبرستان دیکھنا. تو یہ جادو کی طرف اشارہ کرتی ہیں. یعنی اگر وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شیطانی مسئلہ ہے، کوئی حاسد اس کے ساتھ ہے. تو وہ آخری 2 صورتیں فلق ناس پڑھنا شروع کر دے تو جو حاسد ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا. اور اگر باقاعدہ خواب کے اندر سانپ آ کے اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات شروع ہو گئے ہیں.
اور اگر اسی طرح وہ خواب کے اندر چھپکلی دیکھتا ہے تو اس کی یہ ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر سحر امراض بیماری کا جادو ہے۔ اور ہمارے اساتذہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو خواب کے اندر چھپکلی دیکھتا ہے یا اس کے اوپر گر گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کروایا گیا، اور ایسا جادو جو بیماری کا جادو، اور ایسے شخص کو اکثر کینسر کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ صبح اٹھتے ہی وہ اس خواب کو زائل کر دیتا ہے تو اس کو یہ بیماری نہیں لگتی، چونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھا خواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر آپ برے خواب کو دیکھیں تو اس کو زائل کر دیں۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے خواب کو زائل کرتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے خواب کی وجہ سے اگر اس کے اوپر جادو ہے یا اس کے اوپر بیماری ہے تو وہ بیماری نہیں لگتی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ دعائیں نہیں پتہ، اور خواب زائل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ کہ یہ خواب کس طرح زائل کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک مسجد میں گیا، وہاں پہ میں علاج کرنے کے لیے گیا تو میں نے ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی۔ اب وہاں پہ جو خطیب صاحب تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے اپنے گھر لے کے کہتے گھر صاحب آپ اچانک ملاقات ہو گئی ہے لیکن میرا ایک مسئلہ بڑی دیر سے، تو اس حوالے سے مجھے کوئی پڑھائی بتائیں، میری رہنمائی کریں۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ عالم دین ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک کام کریں، آپ جب بھی خواب دیکھیں اس خواب کو زائل کر دیا کریں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ دعا بتائیں کون سی دعا۔ میں نے بتایا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طریقہ ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہتے گھر سے میں 20 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، مجھے پہلی مرتبہ یہ میرے علم میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہ حدیث کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب بھی برا خواب دیکھو اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ منہ کر کے دھتکارنا ہے، تھو تھو کر کے، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ۔ اب یہ دعا پڑھ دی، خواب زائل ہو گیا۔ اب آپ اس خواب کو بھول جائیں، یہ شیطانی خواب ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، کتا دیکھتے ہیں، بلی، بھینسیں، چھپکلی، قبرستان، کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، گویا کہ یہ ساری جادو کی علامات ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص خواب کے اندر قبرستان دیکھتا ہے تو یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے، اور یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو جادو کسی انسان کے اوپر کیا گیا ہے یہ دفن شدہ جادو ہے۔ اور اگر بعض اوقات خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھے کہ غیر مسلموں کا قبرستان دیکھتا ہے، کرسچن قبرستان دیکھتا ہے، تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ جادو جو ہے، یہ جو پتلے کے اوپر جادو کیا گیا، یہ کسی قبرستان میں، کسی کرسچن کی قبر میں اس کو دفن کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی شخص، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی کے سر میں درد ہو تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، میں نے میڈیسن لینی ہے، بخار ہو ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، کمزور انسان بھی ہو، وہ بھی جج کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، مجھے اب اپنا علاج کروانا چاہیے۔ تو فوراً جب علاج کا معاملہ آئے تو یہاں پہ ایک جو بڑی چیز ہے کہ لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ ہم نے علاج کہاں سے کروانا ہے۔ کوئی جادوگر ہے، کوئی غیر شرعی عمل ہے، اور کوئی جادو ٹونا کرنے والا ہے۔ بعض لوگ تو اکثر خواتین کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اور ایسی خواتین علاج کاری ہوتی ہیں جو بالکل پردہ نہیں کرتی اور غیر شرعی کام کاری ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ویسے اسلام نے منع کی ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، خود نماز پڑھنا شروع کر دیں اور اذکار کرنا شروع کر دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کریں کہ ہم نے علاج کہاں سے کروانا ہے۔ ورنہ بعض اوقات علاج کروانے کی غرض سے کسی ایسے شخص کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جتنا مسئلہ وہاں پہ جا کے بن جاتا ہے یا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ خواب آتے ہیں، مطلب جی خواب میں آپ سانپ دیکھ لیا، چھپکلی دیکھ لی، اس طرح جن لوگوں کے خواب میں اپنے اعضاء و اقربا جو فوت ہو چکے ہیں وہ آتے ہیں، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ اب دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ روحوں کا آنا ہے۔ اگر کسی کا والد فوت ہو گیا تو وہ خواب میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ روحوں کا آنا ہے اور روحیں آتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے یا دین اسلام نے جو اصول بیان کیا ہے کہ جو شخص دنیا سے ایک مرتبہ چلا جاتا ہے وہ نہیں آتا۔ ٹھیک، جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ان کے بیٹے کو، تو وہ کہنے لگے ان کے بیٹے کہ اللہ کے نبی میں بڑا اداس ہوں اپنے والد کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو خوش ہو جا کہ تیرے والد کو اللہ نے جنت دے دی ہے، اور تیرے والد نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس جانے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا اصول نہیں ہے، ہم جنت میں اعلیٰ درجہ دے دیتے ہیں لیکن دنیا میں بھیجنا ہمارا اصول نہیں ہے۔ جو شخص دنیا سے ایک مرتبہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یہ جو چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کی شکل میں آ جاتا ہے، وہ انسان کی شکل میں، کتے کی شکل میں، بلکہ احادیث میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں سانپ کی شکل میں۔ بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا
دارالندوہ میں، تو وہاں پہ بھی شیطان انسانی شکل میں آیا، ابو جہل کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا اور مشورہ دینے لگا، سارے مشورہ دے رہے ہیں، تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو بزرگ کی شکل میں آیا، اسی طرح میدان بدر میں انسان کی شکل میں آیا، صحابی کی شکل میں۔ تو شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو عموماً یہ شیاطین جنات ہی کسی کی شکل میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ ایک بڑا دھوکہ یہ کھاتے ہیں، کسی غیر شرعی عامل کے پاس چلے جائیں نا تو وہ تعویذ دے دیتا ہے کہ یہ تعویذ لے جائیں اپنے گھر میں جا کے رکھ دیں، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں، آپ کی خواب میں آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوا ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اب شیطان نے یہ مائنڈ بنا دی ہے کہ جس نے جادو کیا ہوگا وہ آپ کی خواب میں آ جائے گا۔ اب جب کسی عامل نے یہ بات کہہ دی ہے نا کہ جس نے جادو کیا وہ آپ کی خواب میں آ جائے گا، اب سب سے پہلے انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، رشتہ داروں میں کوئی بھی شخص ہے، کوئی کزن ہے، کوئی بھی جس کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اختلافات رہتے ہیں، تو سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ اب شیطان رات کو خواب میں اسی کی شکل میں آ جاتا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے اس کو، خواب میں آتا ہے، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، تو یہ انسان کا دھوکہ ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معالجہ، کوئی بھی علاج کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کو پڑھے، اور عام لوگ بھی جو اس چیز کا ذوق رکھتے ہیں مطالعہ کا، وہ اس چیز کا مطالعہ کریں۔ وہاں پہ لکھا ہے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہ شیطان کس طرح انسان کو ورگلاتا ہے، کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، علماء کو کس طرح گناہ میں لے کے آتا ہے، اسی طرح عام شخص کو کس طرح یہ گمراہ کرتا ہے، اور ایک معالج کو کس طرح یہ گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، جو ایمان والے ہیں وہ اس سے نہیں ڈرتے، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے شیاطین کا ذکر کیا، آپ نے جادو کا ذکر کیا، لوگ ایک دوسرے پہ کروا دیتے ہیں، جنات انسانوں کے اوپر کیسے آ جاتے ہیں؟ اب دیکھیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسیبی معاملہ، دو طرح سے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی جنات کا کسی جگہ پہ لشکر ہے، پہلے یہ سمجھ لیں ہم کہ جنات کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہوا میں اڑنے والے، دوسری جو سانپ، کتے یا کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک وہ جو ایک جگہ پہ رہتے ہیں پھر ہجرت کرتے ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ شیاطین جنات کا ایک لشکر رہ رہا ہے، ان کا کوئی قبیلہ رہ رہا ہے، کسی شخص نے ان کو تکلیف دی ہے، وہاں پہ گرم پانی گرا دی ہے، کسی درخت میں تھے جنات، وہ درخت کاٹ دیا، تو وہ جنات بدلہ لینے کے لیے اس شخص کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اور اس سے انتقام لیتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں، اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص علاج کروانے کے لیے کسی عامل کے پاس چلا گیا جس کا تجربہ نہیں ہے، تو وہ فوراً جنات کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے وہ جنات کو جلانا شروع کرتا ہے، ایک کو جلا دیے، دوسرے کو، تو جو اس کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آ کے اس خاندان کو تکلیف دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 10 دن پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی، وہ بتانے لگے کہ قاری صاحب ہمارا پورا گھر جل کے راکھ ہو گیا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی جگہ سے علاج کروایا، کیا معاملہ ہوا ہے، تو بتانے لگے کہ قاری صاحب ہمارا ایک بیٹا ہے، اس کی عمر ہے 16 سال، اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، تو ہم ایک عامل کے پاس گئے، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے ساتھ 8 جنات ہیں، تو اس نے فوراً جنات کو جلانا شروع کر دیا، ایسی پڑھائی پڑھی، ایک کو جلایا، 2 3 4 جنات کو جلایا، تو اس کے بعد جنات نے مل کے ان کے پورے گھر کو جلا کے راکھ کر دی، ہر چیز جلا کے راکھ کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ صاحب ہم تو اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک دن کا بھی نہیں بچا گھر میں، اب کسی نے کوئی بستر دیا، کسی نے کوئی کمبل دیا، کسی نے کوئی برتن دیا گلی محلے میں، تو اس طرح ہم گھر میں اب اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ پہلے ایک دن گھر جلا ان کا، اور اس سے اگلے ہی دن ان کا وہ بچہ جو 16 سال کا تھا وہ جنات اٹھا کے لے گئے، ابھی تک آج تک ان کا وہ بچہ نہیں ملا۔ اچھا جی، یہ نہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ تب ہوتے ہیں جب آپ جنات کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، یا کسی ایسے عمل کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جائے۔ اب ہر چیز کا ایک طریقہ علاج ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے تو ہم پہلے جنات کو سمجھاتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، بھئی اس کا جسم چھوڑ دیں، اس کو تنگ نہ کریں، آپ کی اپنی دنیا ہماری اپنی دنیا، جب آپ تنگ کریں گے تو پھر ہم بھی قرآن پڑھیں گے، پھر ہمارا آپ کا مقابلہ ہے۔ یہ ایک ہم وارننگ دے دیتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی یہ چیز۔ اب بعض عاملین ایسے وہ آتے ہی اس کے اوپر پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنات کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جنات پھر اس شخص کو انتقام لینے کے لیے، اس کو تباہ و برباد
کرنے کے لیے اس کے جسم میں آ جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, بعض اوقات اس کے جسم پہ کٹ لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مختلف شیطانی طریقے ہوتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ بعض اوقات جنات کسی کے اوپر عاشق بھی ہو جاتے ہیں. اچھا جی. مردوں کے اوپر, خواتین کے اوپر. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صفائی کا خیال نہیں کرتے, ٹھیک, جو گندے رہتے ہیں. اور اسی طرح ایسی خواتین جو بہت زیادہ بن سور کے باہر جاتی ہیں, بازار میں جاتی ہیں, یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں منع کیا ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت گھر سے خوشبو لگا کے باہر نہ جائے. خوشبو لگانی ہے تو گھر میں لگائے, اپنے شوہر کے لیے لگائے. اب جو خواتین بن سفر کے باہر جاتی ہیں, قبرستانوں میں چلی جاتی ہیں, بازاروں میں چلی جاتی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی عاشق جنات کے مسائل بن جاتے ہیں. پھر وہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے, ان کے جسم کے اوپر نیلے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو صرف یہاں تک معاملہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات اس سے بھی آگے معاملات بڑھ جاتے ہیں. وہ خواتین محسوس کرتی ہیں کہ جس طرح کوئی بھی شخص خواب میں آ کے کسی بھی شکل میں ہمارے ساتھ کوئی غلط کاری کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, چاہے کوئی انتقامی کارروائی ہے جنات کی طرف سے یا کوئی عاشق جنات کا معاملہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ایسے عامل یا کسی ایسے راقی کا انتخاب کرے گا کہ جو قرآن سے علاج کرنے والا ہوگا, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جنات کو وارننگ دی جائے گی, ان کو سمجھایا جائے گا, پھر اس کے بعد ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی. اور اسی طرح جن کے ساتھ عاشق جنات کا مسئلہ ہے, وہ خواتین ہر روز گھر میں سورۃ النور کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. اور سورہ نور کی, سورہ نور کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. اور اسی طرح اپنے کپڑے, ٹاول وغیرہ یہ واش روم میں نہ رکھے, کیونکہ وہاں پہ شیاطین جنات کے اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور اسی طرح جب بھی واش روم میں جائیں دعا پڑھ کے جائیں. اور اسی طرح جب بھی کپڑے اتاریں, کپڑے پہنیں, بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص واش روم میں جاتا ہے, حاجت کے لیے جاتا ہے, تو جب وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے درمیان اور شیاطین جنات کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے. جب وہ دعا نہیں پڑھتا تو پھر شیاطین جنات اس کے ساتھ آ کے شرارتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ عاشق جن کا معاملہ ہوتا ہے جو اکثر واش روم میں جاتے وقت دعا نہیں پڑھتے. اب جو شخص دعا پڑھتا ہے یا جو بھی اور دعا پڑھتی ہے وہ جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے. اچھا, یہ ایک سوال ہے, جنات ہی ہم پہ عاشق, انسانوں پہ عاشق کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب کبھی انسانوں کو جن ایسا موقع کیوں نہیں دیتے کہ جن کسی انسان پہ, مطلب انسان کسی جن پہ عاشق ہو جائے؟ یہ کوئی واقعہ سنا آپ نے کہ کوئی انسان کسی جن پہ عاشق ہو؟ جی, قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات اور ان کے لشکر تمہیں دیکھتے ہیں, تم ان کو نہیں دیکھتے. یعنی انسانوں کو جنات دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر عاشق بھی ہو جاتے ہیں. جب بھی کوئی حرکت اس طرح کی ہوتی ہے, انسان دیکھتا نہیں, عاشق کیسے ہوگا؟ تو لیکن وہ سنا انسانی روپ میں آتے بھی ہیں, انسانی روپ میں آتے ہیں. تو اس صورت میں اب دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جنات ہمیں دیکھتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے. لیکن جنت میں کیا ہوگا, چونکہ جنت میں نیک جنات بھی جائیں گے, مسلمان بھی جائیں گے, تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ انسان جنات کو دیکھیں گے لیکن جنات انسانوں کو وہاں پہ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ آخرت کا معاملہ ہے, جنت کا معاملہ ہے. لیکن دنیا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب عاشق جن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ خواب میں آنا شروع ہوتا ہے یا انسانی شکل میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے موٹے جنات ہیں وہ خواب میں آتے ہیں, خواب میں آ کے اپنا ریلیشن قائم کرتے ہیں, خواب میں آ کے ڈراتے ہیں اور خواب میں آ کے باتیں بھی کرتے ہیں. بعض اوقات جنات خوابوں میں آ کے کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ شادی کر لیں. اکثر خواتین بچیوں کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ میری ہے, میں اس کا نکاح نہیں ہونے دوں گا. اور ایسی خواتین کے اکثر نکاح بھی نہیں ہوتے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندش ہے, رشتے کی بندش ہے, لیکن ان کے اوپر ہوتا ہے عاشق جن کا مسئلہ ہے. یہ عاشق جن کا مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں عام فہم الفاظ میں, لیکن ہم اس کو اپنی زبان میں مس کہتے ہیں. علماء نے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ مس کا لفظ, یعنی کہ ان کے ساتھ مس کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے تو شیاطین تو کیا چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جنات ہمیں چھوڑ دیں, بلکہ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا, جس اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, جنات کو پیدا کیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے گا اور اللہ ہماری حفاظت ان سے کرے گا. اچھا, یہ جو آج کل کا زمانہ بڑا ایڈوانس ہے, تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا زمانہ ہے. اب جنات نظر نہیں آتے, ان کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ بھی انسانوں سے بہت ایڈوانس ہے. ان ساری باتوں کے باوجود یہ جو ہمارے الیکٹرانک گیجٹس ہیں, مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن ہے, موبائل ہے, ہمارے مطلب یہ جو ساؤنڈ کے اکوپمنٹس ہیں, یہ جنات اس کے اندر بھی آ سکتے ہیں, شیاطین یا جنات؟ جی بالکل, میں ابھی دیکھ مثال کے طور پہ جن موبائل آپریٹ کر سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ کوئی عام شخص, کوئی عام معالج ہوگا جس کا تجربہ نہیں ہے, وہ تو یہی کہے گا نا
کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، جنات یہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے تجربے میں اس طرح کی مختلف چیزیں آ چکی ہیں کہ بعض اوقات یہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، کیمرے کے سامنے بھی، اور کئی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے اپنے جہاں پہ ہمارا ادارہ ہے وہاں پہ بھی میں نے کئی مرتبہ دیکھا بھی ہے کہ بعض اوقات جنات انسانی شکل میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک کیس میں نے کیا تھا، اس عورت کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ تھا. وہ سوئی ہوتی تھی اور اسی کے موبائل میں جنات تصویریں بناتے تھے. ٹھیک ہے. اب وہ سوئی ہے، پھر خواب میں وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کو جن انسانی شکل میں آ کے کہہ رہا ہے کہ اپنا موبائل چیک کرو، میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لی ہے. اب وہ جب عورت اٹھتی تھی تو اس کی تصویر نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں پیچھے وہ جن کی تصویر نظر آ رہی ہے، یعنی وہ انسانی شکل میں، باقاعدہ وہ ڈرونی سی شکل ساری اس طرح کی ہوتی تھی. تو جس طرح انسان نے ترقی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنات بھی ترقی کر رہے ہیں اور وہ بھی یہ چیزیں سیکھتے ہیں. اور اسی طرح لاہور کا ہی ایک واقعہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، میں ان کا نام لینا پسند نہیں کروں گا چونکہ بہت سی دنیا ان کو جانتی ہے. ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، تو ان کو جنات کی کالیں آتی تھیں. اچھا. اب جب ان کو کال آتی تھی جنات کی تو جیسے ہی وہ آواز سنتے تھے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو جب بھی مجھے کال آتی ہے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ ہم ایک پروگرام پہ اکٹھے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ اب جب بھی کال آئے تو آپ نے میری بات کروانی ہے. اب تقریباً رات 12-1 بجے تک ہم اس پروگرام پہ رہے لیکن ان کو کال نہیں ہے. جیسے میں الگ ہوا، میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا تو ان کو پھر کال آنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے موبائل بند کر دیا. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو وہ آگے سے ان کو بھی غصہ آتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے یہ جب کالیں کرتے ہیں جنات، اور باقاعدہ ان کو شکلیں بھی نظر آتی تھی، تو بڑا غصہ کرتے تھے. بعض اوقات غصے میں وہ گالی بھی ان کو دے دیتے تھے. میں نے پھر ایک دن ان کو بتایا، میں نے کہا آج کے بعد آپ نے گالی نہیں دینی. اب جب ہم گالی دیتے ہیں شیطان کو، جنات کو، ان کو اور زیادہ طاقت ملتی ہے. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ ہمیں گالیاں دے تو ہم زیادہ قوت میں ہیں، طاقت میں ہیں. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک صحابی کی سواری کو ٹھوکر لگی تو اس صحابی نے شیطان کو گالی دی. تو آپ نے فرمایا تو نے شیطان کو گالی دی ہے، یہ پہاڑ کی طرح ہو گیا، اگر تم بسم اللہ پڑھتے تو یہ مکھی کی طرح ہو جاتا. جب ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر میں نے ایک دعا ان کو بتائی، وہ دعا بڑی زبردست دعا ہے. وہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی. آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب میں معراج پہ جانے لگا تو ابلیس نے اپنے لشکروں کے ساتھ میرے اوپر حملہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شیطان جن جس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا، وہ میرے چہرے کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت میری رہنمائی نہ کرتے، مجھے یہ دعا نہ بتاتے، تو وہ میرے چہرے کو جلا کر راہ کر دیتا. بڑی زبردست دعا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق. یہ لمبی دعا 4-5 لائنوں کی. اس دعا کو یاد کر لیں. جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ، حصن مسلم سے آپ کو مل جائے گی، گوگل پہ سرچ کر لیں سرکش شیاطین جنات سے پناہ مانگنے کی دعا، یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کی رحم سے وہ بتانے لگے عالم دین کہ جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کی، اس کے بعد نہ تو مجھے جنات کی کالیں آئی ہیں، نہ میرے ساتھ وہ مسئلہ ہوا ہے. جب یہ دعا پڑھیں گے، جن کے ساتھ عاشق جن کا مسئلہ وہ نہیں ہوگا، جن کے جسم کے اوپر جنات کٹ لگاتے ہیں، بعض اوقات یہ جسم کے اوپر کٹ لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو جب یہ دعا پڑھی ہوگی اللہ کی حفاظت ہوگی. چونکہ اس دعا سے شیاطین جنات کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے حفاظت کرتا ہے. پھر اچھا، ابھی آپ نے تو شیاطین اور سرکش جنات کا ذکر کیا. جی. جنات میں بھی قبائل ہے اور ایون مذہب کا بھی معاملہ ہے. مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں، نان مسلم بھی ہوتے ہیں. تو جو راہ راست پر جنات ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں انسانوں مساجد میں، تو سنا ہے کہ ہوتے ہیں. جو مطلب اچھے جنات ہیں ان کی کیا پہچان ہے اور وہ انسانوں میں آتے ہیں؟ جو اچھے جنات ہوتے ہیں مسلمان، وہ انسانوں کو آ کے تنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں. جس طرح انسان شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں کوئی اذیت بھی دیتا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اگر تمہیں کوئی تنگ بھی کرتا ہے تو تم اس سے بدلہ نہ لو، صلہ رحمی کرو. تو وہ جنات بھی اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں آ کے رہتے بھی نہیں، اور ان کے رہنے کی جگہ بھی واش روم نہیں، بلکہ وہ درختوں پہ رہتے ہیں، پاک صاف جگہ کے اوپر رہتے ہیں، اچھی جگہ پہ رہتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو وہ اکثر عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، کسی کو تنگ نہیں کرتے. لیکن بعض اوقات وہ جب جسم میں آ بھی جاتے ہیں
بدلہ لینے کے لیے. تو جب ان کو ایک بار ہی سمجھایا جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو بتایا جاتا ہے بھائی اس سے غلطی ہوگی ہے, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ وہاں پہ تھے, اس نے آپ کو تکلیف دی ہے, اذیت دی ہے, تو لہذا آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. جب اس کو یہ کہا جاتا ہے تو وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں, چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر اس کو تنگ نہیں کرتے. اچھا, یہ ہمارے لاہور شہر میں بھی اور پورے پاکستان میں بلکہ یہ اکثر گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسیب زدہ ہیں, یا گھر کا کوئی خاص حصہ آسیب زدہ ہوتا ہے. تو کوئی گھر آسیب زدہ ہے یا نہیں ہے, اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں مختلف علامات ہیں اس کی. گھر میں اسیب زدگی کی ایک تو علامت یہ بھی ہے کہ گھر میں اکثر لوگوں کو سایہ فیل ہوتا ہے. اچھا, شیڈو نظر آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. جب پاس جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. اور اسی طرح گھر میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اچانک گھنٹی کی آواز آتی ہے, یا کوئی بھی شخص باتیں کر رہا ہے, جب پاس جاتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر زیادہ مسئلہ ہو تو پھر گھر میں خون پانی کی چھینٹیں آنا بھی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کپڑوں کا غائب ہونا, چیزوں کا غائب ہونا, یہ موبائل ہم نے اسی جگہ پہ رکھا ہے, یہاں سے غائب ہے, تھوڑی دیر کے بعد کسی اور جگہ سے ملتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات گھر میں اسیب بھی ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جادو کی وجہ سے بھی کچھ گھر مسلط ہوتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ٹھیک. تو اس کا بھی پھر جب ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں, وہاں پہ وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں. میں نے ناروال میں اس طرح کا کیس کیا تھا تقریباً آج سے 3 سال پہلے. اس گھر میں بہت سخت جادو تھا, اور اتنا سخت جادو تھا کہ گھر میں آگ بھی لگتی تھی, اور اسی طرح کپڑوں کا کٹنا, گھر کے جو افراد تھے ان کے جسموں کے اوپر کٹ لگنا, گھر میں آگ لگنا, اور اس سے ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی تھی, اور باقاعدہ اس گھر میں پتھر بھی آتے تھے. تو جب ہم نے علاج شروع کیا, پہلے بہت سے عاملین وہاں پہ علاج کر کے گئے, علاج کیا, لیکن کوئی معاملہ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد جب مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تو میں وہاں پہ گیا, تو ہم نے تقریباً 10 سے 12 دن وہاں پہ علاج کیا. بہت محنت ہوئی, وہاں پہ بہت زیادہ مسائل تھے. جب ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے, اور جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلے, نماز پڑھنے کے لیے بھی نکلے ہیں, تو اس کے بعد پھر اچانک اس گھر میں آگ لگنا شروع ہو جاتی تھی, پتھر آنا شروع ہو جاتے تھے. تو پھر ایک دن میں نے ساری فیملی کو اپنے پاس بلایا, بٹھایا, اور پڑھائی کی, رقیہ کیا, تو جنات کو حاضر کیا. پھر میں نے وہاں پہ, تو جو بڑا سردار تھا جنات کا, ہندو جن تھا وہ, تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر نماز بھی پڑھتے ہیں, سارے اذکار بھی کرتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, اس گھر میں ہر وقت سورۃ البقرہ بھی لگی رہتی ہے, تو آپ کیوں ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ جن دوست بھی بن گیا اس وقت میرا, تو مسلمان بھی ہو گیا, چونکہ ہم جنات سے مدد لینے کے قائل نہیں ہیں. تو اس نے دوستی کی آفر کی, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں, آپ جائیں اپنی دنیا میں جا کے رہیں, ہمیں آپ کی مدد کی, آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ کافی ہیں. لیکن اس جن سے میں نے کچھ چیزیں پوچھی جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں سورۃ البقرہ بھی چلتی ہے, پھر جنات کا مسئلہ کیوں ہے؟ ہمارے گھر میں سورۃ البقرہ بھی چلتی ہے, پھر جادو کیوں ہو رہا ہے؟ اکثر لوگ یہ جی سوال ہاں, جی کرتے ہاں, ہیں. قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. قرآن بھی پڑھے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید سچا ہے, اللہ کی کتاب سچی ہے, ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کمی ہے. میں نے اس جن سے پوچھا کہ آپ ان کے جسم میں کیسے داخل ہوئے؟ تو وہ جن مجھے بتانے لگا کہ آپ ان کی خواتین سے پوچھیں کہ جب یہ سبزی بناتی ہیں, سبزی واش کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کہتا کہ یہ سبزی واش نہیں کرتی, ایک ہی مرتبہ سبزی لا کے گھر میں رکھتی ہیں, اسی طرح پڑی ہوتی ہیں. تو ہمارے بچے, ہمارے جو جنات کے بچے ہیں ان کے اوپر پیشاب کرتے ہیں, تو اسی طرح یہ سبزی بنا لیتے ہیں. وہ سبزی جب کھاتے ہیں تو اس طرح ہم ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں, اور ہم ان کو بسم اللہ پڑھنا بھلا دیتے ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر پہلے یہ چیز بتا دی کہ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں, چیز کو دھو کے استعمال کریں, کوئی بھی پھل فروٹ ہے یا سبزی کوئی بھی چیز ہے دھو کے استعمال کریں. اور اسی طرح اس گھر میں سورۃ البقرہ چلتی تھی, لیکن واش روم کے دروازے کھلے رہتے تھے. وہ جن کہنے لگا کہ جب یہ سورۃ البقرہ چلاتے ہیں تو ہم واش روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جب میں نے پہلی مرتبہ سورۃ البقرہ چلائی تو اچانک جنات نے اس کی اسپیکر کی تار کاٹ دی. اب میں نے بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ لگائی تو پھر اللہ کی رحمت سے وہ معاملہ نہیں ہوا. اور اسی طرح اس گھر میں پتلے پڑے ہوئے تھے جنات کے, یہ جو اکثر بچوں کے کھیلنے کے لیے کھلونے ہیں یہ پڑے ہوئے تھے. تو وہ جن کہنے لگا کہ اس کو گھر سے نکال دیں, اس سے بھی ہمارے بچے کھیلتے ہیں, جب یہ پڑے ہوں گے تو اس سے ہمیں طاقت ملے گی, ہم اس گھر کو خالی نہیں کر سکتے. تو چونکہ اس جن نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں, تو مسلمان ہو گیا ہوں, تو اس وقت اس نے یہ چیزیں بتائی. تو یہ گھروں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, گھروں میں واش روم کے دروازے کھلے رہتے ہیں, اور اکثر لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, دعائیں نہیں پڑھتے.
گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے کم از کم، ویسے تو ساری دعا پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمزاد جن ہوتا ہے وہ دوسرے جنوں کو کہتا ہے کہ آج تم اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں، یہ نور ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ تو نیک آدمی ہیں، پھر قرآن کریم کو سمجھتے بھی ہیں، شاید حافظ بھی ہیں، حافظ ہیں بلکہ آپ، تو آپ کے لیے تو چیزیں آسان ہیں، ازبر ہیں آپ کو، آیات بھی، احادیث بھی، سب کچھ۔ عام کامن مین جو ہے تو مسلمان، اس کا عقیدہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے تو میرا خیال ہے 30واں سپارہ بھی، چوتھا حصہ بھی حفظ نہیں ہے، وہ معوذتین بھی نہیں وہ پڑھ پاتا۔ ایسا شخص دل میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ کیسے بچے ان لوگوں سے؟ لیکن جس کو کچھ بھی نہیں نہ آتا، بسم اللہ تو آتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے، جب ہم ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطان مکھی کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں شیطان مداخلت نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں، فرمایا کہ جب تم اپنی اہلیہ کے ساتھ علیحدگی اختیار کرو دعا پڑھو، ورنہ شیطان شریک ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان تمہارے کھانوں میں شریک ہوتا ہے۔ ایک بچی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اس بچی نے جلدی سے ہاتھ ڈالنا چاہا برتن میں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان تھا، شیطان اس کو لے کے آ رہا تھا کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں وہ بھی شریک ہو جائے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو کم از کم بسم اللہ تو آتی ہے، اور پھر جو اس سے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کم از کم سورۃ الفلق ناس معوذتین تو آتی ہوگی۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جب معوذتین اتری تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر دعاؤں کو چھوڑ دیا اور آپ معوذتین کثرت سے پڑھنا شروع ہو گئے۔ معوذتین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ جادو کا علاج ہے، جنات کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے، ہر چیز کا اس میں علاج ہے۔ اور جو اس سے کچھ زیادہ لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے چھوٹا سا ایک عمل ہے، اگر یہ عمل کر لیں تو اللہ کی رحمت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے جادوگر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ گویا کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی جادوگر ہے، آپ کے گھر میں بھی کوئی جادو کرنی، کوئی عورت جادو کر رہی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے، تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وحید عبدالسلام بالی حافظ اللہ بہت بڑے عالم دین عرب کے، انہوں نے اپنی کتاب جادو کا آسان علاج اس میں ایک واقعہ نقل کی ہے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا کہ شیخ ہمارے علاقے میں ایک جادوگر ہے، اور وہاں پہ یہ مشہور یہ ہے کہ جو بھی لوگ جس کی بھی شادی ہوتی ہے وہ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، اس کو تحائف دیتے ہیں تو پھر اس کی شادی کامیاب ہوتی ہے۔ اب اس علاقے میں یہ واحد نوجوان تھا جو اس جادوگر کے خلاف تھا، اس کے خلاف باتیں کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، ہر کام اللہ کرنے والا ہے، اللہ سے مانگو۔ اب جادوگر بھی اس کے بہت مخالف تھا، تو جادوگر بھی اسی انتظار میں تھا کہ جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا یہ اس کی شادی کیسے ہوتی ہے، چونکہ بعض بندش جماع کا بھی جادو ہوتا ہے۔ اب جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو وہ شیخ کے پاس آئے، تو شیخ فرمانے لگے اللہ پہ یقین رکھو، کچھ اعمال میں بتاتا ہوں، اگر یہ کر لو گے جادوگر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وہ اعمال یہ تھے، پہلا عمل یہ تھا کہ آپ نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، دوسرا عمل آپ نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، تیسرا وقت آپ نے صبح شام آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری صورتیں پڑھنی ہیں، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جو شخص صبح شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 100 نیکیاں دیتے ہیں، اور 4 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، اور کوئی شیطان کوئی جن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، شادی قریب آئی، اب لوگ گلی محلے کے لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی، کامیاب ہوئی، علاقے کے لوگ حیران و شزدر ہو گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کے پاس آئے تو نوجوان کہنے لگا کہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، سارے کام اللہ ہی کرنے والا، تو میں نے اللہ کو پکارا اور میں نے یہ اعمال کیے ہیں۔ اب سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا اور اس جادوگر کے مخالف ہو گئے، اور پھر اس علاقے کے لوگوں نے مل کے اس جادوگر کے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت باوضو رہیں، شیطان اس کے جسم میں نہیں داخل ہو سکتا جو باوضو رہتا ہے، اور کم از کم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں،
آخری 2 صورتیں فلق ناس صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں گے، اللہ کی رحمت سے جنات جادو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی معاملہ ہوتا بھی ہے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی عامل سے یا کسی معالج سے علاج کروانا چاہیے، چونکہ جیسے سر میں درد ہو تو ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، زیادہ تکلیف ہو تو ہم انجیکشن بھی لگوا لیتے ہیں۔ اگر آپریٹ کا مسئلہ ہو تو آپریٹ کوئی بھی شخص گھر میں خود نہیں کر سکتا نا، اب بیماری کی کنڈیشن ایسی ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب روحانی بیماری میں شدت آ گئی ہے، بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ یہ روحانی بیماری نہیں شیطانی بیماری ہے، چونکہ یہ ایک زبانوں پہ جملہ چلا ہوا ہے تو ہم بھی اکثر روحانی بیماری بول دیتے ہیں، یہ شیطانی بیماری ہے، چونکہ روح تو کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ تو امر ربی ہے، یہ کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں لکھا جاتا ہے روحانی معالج، چلیں ایک جملہ چلتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے شیطانی بیماریاں، یعنی شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے۔ اگر بیماری لگ گئی ہے، زیادہ بیماری شدت والی ہے، تو آپ کسی عامل کی طرف رجوع کریں، اور ایسے عامل کی طرف رجوع کریں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو، کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں۔ اب جو شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، جو شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، فرمایا کہ 40 دن تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، ٹھیک، اور پھر جو اس نے کہہ دی ہے اس کی بات کی تصدیق کر دی ہے کاہن نجومی، فرمایا کہ گویا اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ اب عام شخص کیسے پہچانے کہ یہ بندہ جادوگر ہے؟ ہر شخص تو روحانی معالج بن کے بیٹھا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ یہ بھی چیز ہے۔ تو اس کے لیے میں چند ایک علامات بتا دیتا ہوں، آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے یا جادوگر ہے۔ چونکہ کوئی بھی جادوگر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں جادوگر ہوں، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں ہم روحانی پروفیسر، یہی جملے بولتے ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھے ہیں، آپ نے نام بتایا اور وہ آپ کو آپ کی ساری ہسٹری بتا رہا ہے ماضی کی، سمجھ لے کہ بندہ کاہن نجومی جادوگر، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پتہ چلا؟ غیب تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اس کے پاس جو جنات ہیں وہ جنات اس شخص کے، یعنی کہ میں کسی کے پاس گیا ہوں، میرے ہمزاد سے وہ جنات پوچھ کے اس عمل کو بتا رہے ہیں، اب بندہ ادھر ہی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے تو سارا کچھ بتا دی ہے، تو اب یہ علاج بھی کر لے گا۔ جو بتا سکتا ہے یا جو بتاتے ہیں وہ علاج نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بیماری کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں علاج کی طرف جانا چاہیے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس جاتے ہی وہ آپ کو سارا کچھ بتا دے تو وہ بندہ جادوگر ہے۔ دوسری علامت یہ جادوگر کی، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ جاتے ہی آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، جو والدہ کا نام پوچھے وہ بھی جادوگر ہے۔ اچھا جی، چونکہ روحانی فیلڈ میں یا روحانی علاج میں والدہ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی پوچھنے کی، یہ وہی لوگ ہیں جو جنات سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ جنات والدہ کا نام بھی کیوں پوچھتے ہیں، والد کا نام کیوں نہیں پوچھتے، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ خیر، تیسری علامت یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپنا کپڑا لے کے آئیں جو آپ نے پہنا ہو، اس سے ہم تشخیص کریں گے، تو یہ بھی بندہ جادوگر ہے۔ اور بھی بہت سی علامات ہیں، لیکن یہ 3 علامات زیادہ مارکیٹ میں چلتی ہیں، تو یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی شخص آپ کسی کے پاس جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے۔ اور چوتھی چیز بھی میں ایڈ کرتے ہوں ساتھ، کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے پاس آپ کو دم کرتا ہے اور وہ آپ منہ میں پڑھ کے آپ کو دم کرتا ہے، اس سے دم نہ کروائیں۔ بعض کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ منہ میں کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھ دیتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پہلے جادو زدہ کلمات منہ میں پڑھ چکا ہے۔ تو اس لیے ایسے بندے سے علاج کروانا چاہیے جو اونچی آواز میں قرآن پڑھ کے علاج کرتا ہو۔ ہم اللہ کی رحمت سے جتنی دیر ہم رقیہ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ہم اونچی آواز میں قرآن پڑھ کے علاج کرتے ہیں، چونکہ قرآن شفا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی کہ کچھ لوگ تعویذ داغوں سے بھی علاج کرتے ہیں، تعویذ پہن لیا، داغے پہن لیے، گھر میں کیل لگا دیے، تو یہ چیز بھی غیر شرعی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعویذ داغوں سے ان چیزوں کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ان چیزوں کا علاج ویسے ممکن ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، اور اسی طرح جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھتا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا تھا کہ جن لوگوں کو یہ نہیں آتا تو وہ کم از کم نماز کی رکعتوں کا تو پتہ ہے ان کو، بسم اللہ تو آتی ہے نا۔ جس طرح ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی میں ابھی مسلمان ہوا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب میں کیسے نماز یاد کروں، مجھے تو اب یاد نہیں ہوگی۔ تو آپ نے بتایا تم رکوع میں، سجدے میں، قیام میں بس سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے، تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو کم از کم۔ لیکن یہ جو تعویذ داغے پہنتے ہیں لوگ، ایک تو یہ کہ تعویذ داغوں سے ان چیزوں کا علاج نہیں ہوتا، دوسرا اللہ کے نبی نے تعویذ داغے پہننے سے منع کیا ہے، فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہننا لٹکایا گویا اس نے شرک کیا۔ اب تعویذ ہے 2 طرح کا، پہلا تعویذ قرآنی آیات کا،
اب کچھ علماء اس کا جواز دیتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات کا تعویذ ہے تو پہن سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن میں اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں. میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں اس لیے قائل نہیں ہوں کہ قرآنی تعویذ پہنے، وہ پہن کے بندہ واش روم میں بھی جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعویذ پہننے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ برکت ہے، تو اس لیے یہ ہم نے پہنا، یہ لکھا ہوا. تو کیا جو ہمارے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس میں برکت نہیں ہے؟ وہ بھی برکت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، تو شفا کیسے ملے گی؟ پڑھنے سے ملے گی نا. جب قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے، جس طرح کلونجی میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، تو شہد لٹکانے سے یا کلونجی گلے میں لٹکانے سے تو شفا نہیں ملے گی نا. اس کو کھائیں گے تو شفا ملے گی، قرآن کو پڑھیں گے تو شفا ملے گی. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ یہ بیت اللہ میں تھے، اچانک بیمار ہو گئے، اور اس قدر بیماری آئی کہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے. تو امام صاحب پریشان ہو گئے، کہتے میں بیت اللہ میں بیٹھا تھا اور وہیں پہ میں نے زمزم لیا اور اس کے اوپر میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی 7 مرتبہ، زمزم پی لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. قرآن مجید شفا ہی شفا ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے. اور اسی طرح زمزم، جادو کا علاج ہم مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے، زمزم سے، کلونجی سے. اسی طرح زمزم جو ہے نا یہ شفا بھی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص زمزم جس مقصد کے لیے پیتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں. اور زمزم پینے سے پہلے جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی اس کی دعا پوری کر لیتے ہیں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب المغنی، یہ تقریباً 17 جلدوں میں، عربی میں کتاب اتنی میں ایک موٹی اس کی ایک جلد ہے، تو اس میں وہ ایک اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ حج کے لیے روانہ ہونے لگے، تو ان کے پاس ایک معذور شخص آیا، کہنے لگا کہ امام صاحب میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی جا کے حج کروں، تو آپ بھی مجھے ساتھ لے جائیں. تو امام صاحب کہنے لگے آپ چل نہیں سکتے، آپ تو معذور ہیں، تو آپ کس طرح جائیں گے وہاں پہ؟ کہنے لگا کہ اگر آپ 2-3 لوگوں کی ذمہ داری لگا دیں جو مجھے گھر سے بھی لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں. تو امام صاحب فرمانے لگے جانا تو ہم نے ہے، ہمارا قافلہ تو ویسے جانے لگا ہے، لیکن چلیں اس کا اتنا دل کر رہا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. 2-3 لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس کو بیت اللہ میں لے کے بھی جانا اور واپس بھی لانا ہے. تو جیسے ہی وہ قافلہ بیت اللہ میں پہنچا، اب سارے لوگ طواف کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ شخص بھی تیاری کرنے لگا. اب اس کے سامنے زمزم کا پیالہ، ایک پانی برتن آتا ہے، تو وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے، اور تیرے نبی کی زبان سچی ہے، کوئی آپ نے غلط بات نہیں کہی. تیرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو شخص زمزم جس نیت سے پیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے یا اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں خود اپنی ٹانگوں پہ چل کے بیت اللہ کا طواف کروں. اب یہ دعا کر کے وہ شخص زمزم پی لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو مکمل شفا دے دی. اب وہ شخص طواف کر رہا ہے، امام صاحب بھی طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے امام صاحب نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو معذور تھا. اس سے پوچھا کہ بھئی آپ تو معذور تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے، اور کیسے، کہاں سے آپ نے علاج کروایا، یہ کیسے آپ ٹھیک ہوئے؟ تو شخص کہنے لگا کہ میں نے زمزم پیا، اور زمزم پینے سے پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد آئی کہ آپ نے فرمایا کہ زمزم پینے سے پہلے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں خود چل کے تو بیت اللہ کا طواف کروں. تو میں نے یہ دعا کر کے زمزم پی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. تو اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے وہ نماز شروع کر دے، دوسرے نمبر پہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، چونکہ قرآن نور ہے. تعویذ دھاگوں کو چھوڑ دیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں لوگ ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ، ہم خود محنت نہ کریں، کسی ایسے بابے سے، کسی ایسے عمل سے تعویذ پہن لیں، بس وہ تعویذ ہی ہمیں ٹھیک کر دے. میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے، خود عمل نہیں کرتے، آپ بیت اللہ میں جا کے بھی دم کروا لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی نے اپنے عزیز و اقارب کو یہ بتا دیا، اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ بتا دیا کہ بیٹی فاطمہ یہ نہ سوچنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو ایسے جنت میں چلی جاؤں گی، نیک اعمال خود کرنا، تیرے نیک اعمال ہی تجھے جنت میں لے کے جائیں گے. اور اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے اہل و عیال کو ڈرا دو جہنم سے اور یہ کہہ دو کہ جنت کی تیاری کرو. تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن نور ہے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، ہر روز سورۃ البقرہ کو پڑھیں. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں خیر ختم نہیں ہو سکتی، اس گھر میں برکت ہی برکت رہتی ہے. آج ہر دوسرا شخص کہتا ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، گھر سے پیسے آتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ناچاکیاں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں سورۃ البقرہ نہیں پڑھتے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی میں رات کو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا تھا. جس وقت میں نے سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کی تو آسمان کے اوپر مجھے روشنی نظر آئی، اور اللہ کے نبی میں نے اس تلاوت کو بند کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ
وہ روشنی مجھے کوئی نقصان پہنچا دے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ کے نبی کی زبان آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے وہ جو روشنی تھی وہ عام روشنی نہیں تھی، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. اور فرمایا کہ اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا تو یہ مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. یعنی جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں روشنی آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، نحوست بے برکتی ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ زمزم پینے سے جادو کا علاج ہے، زمزم پینے سے بیماریوں کا علاج ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کے دانے کھاتا ہے، فرمایا کہ شام تک اس کے اوپر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، کوئی بیماری اثر نہیں کرتی، کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اسی طرح جو شخص صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء پڑھتا ہے صبح سے شام، شام سے صبح، وہ بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. اچھا، آخر میں ایک سوال مجھے یہ بتائیں، نوجوان لڑکیاں یا عورتیں جو ہیں ان کے لیے بھی، مرد حضرات کے لیے بھی، کون سی ایسی جگہیں یا مقامات ہیں جہاں جانے سے گریز کیا جائے تاکہ ان کے اوپر کوئی شیاطین یا جنات اثر نہ کر سکیں، اور وہ کون سے مقامات ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ، یہ مخلوقات زیادہ پائی جاتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مخلوقات ہمارے گھروں تک پہنچی ہوئی ہے. ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی، یہ مخلوق، ورنہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. یہ نہیں کہ ان کی تعداد، ان کی کثرت اتنی زیادہ ہے، یہ تو ہم سے بھی پہلے کے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے واش روموں میں، ہمارے بستروں میں. اسی لیے اللہ کے نبی جب رات کو اٹھتے قضاء حاجت کے لیے دوبارہ آتے تو آپ اپنے بستر پر ہاتھ پھیرتے اور بستر کو جاڑتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی، اللہ کے نبی آپ ابھی تو اٹھ کے گئے ہیں، ابھی آ گئے ہیں، تو پھر اس کو صاف کریں. میں کہ یہاں پہ اللہ کی اور بھی مخلوقات ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب بھی آپ بستر پہ لیٹے تو بستر کو جاڑیں. اکثر ہمارے معاشرے میں آج کل جو ڈپریشن کی بیماری ہے یہ زیادہ اسی وجہ سے ہے، یہ جناتی بیماری ہے کہ لوگ بستر کو جاڑتے نہیں، اسی طرح جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وسوسوں کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح بعض لوگ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ اور شوگر کا مسئلہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی جمائی آئے اس کو روکیں، منہ کے آگے ہاتھ رکھیں. فرمایا کہ جو شخص جمائی کو نہیں روکتا، منہ کھولتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، شیطان اس کے منہ میں، اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب وہ آواز نکالتا ہے تو شیطان مسکراتا ہے. اب جب شیطان جسم میں داخل ہوگا تو شیطان تو آگ سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، جب جن جسم میں داخل ہوگا تو بلڈ پریشر تو ہوگا. تو یہ جناتی بیماری ہے. اور اسی طرح گھر میں واش روم کے دروازے بند ہونے چاہیے. اور مغرب کا جو وقت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مغرب کے وقت شیاطین جنات پھیلتے ہیں، نکلتے ہیں اپنے لشکروں کے ساتھ. مغرب کے وقت آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں رکھیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھروں کے دروازوں کو بند نہ کیا جائے، شیاطین جنات گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے رات رکنے کی جگہ یہاں پہ بن گئی ہے. اور پھر اسی طرح جب وہ شام کے وقت کھانا کھاتے ہیں افراد تو شیطان ان کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. تو اگر بسم اللہ پڑھ کے شام کو دروازے بند کر دیے جائیں تو گھر میں شیاطین جنات نہیں آئیں گے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ لے کے جائیں. ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم مغرب کے وقت پارکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ وقت ہے شیاطین جنات کے پھیلنے کا. اس وقت شیاطین جنات اپنے لشکروں کے ساتھ نکلتے ہیں. اب پھر والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے روتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، بچے دودھ نہیں پیتے، بچے سوتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، بچہ رات کو سویا، رات کو اٹھا اور اچانک رونا شروع کر دیا. تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد کم از کم یہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. مغرب کی جب اذانیں ہوں اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں. اگر اس کے بعد کہیں جانا بھی ہو تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو گھر سے باہر جا بھی سکتے ہیں کسی جگہ پہ جانا ہو. اور اسی طرح گھر سے نکلتے وقت جو شخص دعا پڑھتا ہے تو وہ بھی شیاطین جنات کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. جس طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں گئے اور وہاں پہ رات ہو گئی. تو اب صحابی نے جنگل میں رکنا تھا تو ایک صحابی ایک درخت کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آواز لگاتے ہیں کہ جتنے بھی مخلوقات اس جنگل میں ہیں، ہم نبی کے صحابی، ہم تمہیں آواز دیتے ہیں کہ اس جنگل کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم نے اس جنگل میں رکنا ہے. اب دیکھیں وہ نبی کے صحابہ تھے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی نے یہ آواز دی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگل کو چھوڑ کر سانپ بھی جا رہے ہیں، شیر بھی جا رہے ہیں، چیتے بھی جا رہے ہیں، گویا کہ سارے جانور اس جنگل کو چھوڑ کے چلے جائے. اگر آپ نے کسی جگہ پہ جانا بھی ہے، کوئی بھی مری چلے گئے ہیں، کسی جگہ پہ سیر کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، تو وہاں پہ جا کے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر ماسمی. اور اسی طرح ایک اور بھی دعا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی علاقے میں جائیں، فار ایگزامپل آپ لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں جانا ہے، لاہور میں ہیں، مری میں جانا ہے، اسلام آباد میں، جب بھی آپ
اس علاقے میں پہنچتے ہیں، اس شہر میں پہنچتے ہیں، اس شہر میں پہنچ کے بھی دعا پڑھیں. ایک دعا ہے اللہم رب السماوات، یہ 2-3 لائنوں کی دعا ہے. یہ بھی حسن مسلم میں سے بھی مل جائے گی اور گوگل سے بھی مل جائے گی. وہاں پہ لکھیں کسی شہر میں یا کسی بستی میں داخل ہونے کی دعا، تو یہ دعا مل جائے گی. اس دعا کو پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس علاقے کے جو جنات ہوں گے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ دعائیں ہی ہیں ایسی جو ہماری حفاظت کرتی ہیں، جو ہمیں شیاطین جنات کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کی حفاظت ہے، مومن کا حصار ہے. اور سب سے بڑھ کے میں نے جو چیز سیکھی ہے اس میں فلک ناس کی زیادہ اہمیت ہے. کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر جادو ہوا تو اس وقت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس وقت فلک ناس اتری، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 2 صورتوں کو پڑھا تو آپ کے اوپر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر باطل ہو گیا. اچھا آپ صاحب، ایک آخری سوال. ہمارے یہاں آج کل مجموعی طور پہ پوری دنیا میں یہ ایلومیناٹی، یہ شیطان کا آپ نے بارہا ذکر کیا، لیکن یہ منظم انداز میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ یورپ میں، امریکہ میں اور اب پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس کو جوائن بھی کر رہے ہیں. ایلومیناٹی کا جو ہرکارہ ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اسے اگر وہ اسے پہچان نہ ہو تو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ اور ان لوگوں کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے موجودہ مطلب آپ کی روحانیت کے اس سے نقطۂ نظر سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو غیر شرعی علاج کرنے والے ہیں، جو بھی جادوگر ہیں، نہیں، ایک تو آپ نے بھی بتا دیا کہ وہ غیر شرعی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ شیطان کے پیروکار بن رہے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو بالکل تعلق بھی نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ اپنی زندگی کے احوال پوچھنے کے لیے اور اپنی زندگی کے متعلق پوچھنے کے لیے کہ اگر کسی کی جاب نہیں لگ رہی، کسی کا کوئی بزنس نہیں ہے، کسی کی کوئی شادی نہیں ہو رہی، تو ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہچاننا بڑا اسادہ ہے. تو جو بھی ایسے غیر شرعی اعمال یا بعض لوگ ہاتھ بھی کہتے ہیں جی اپنا ہاتھ دکھائیں، اس سے بھی جو ہے نا وہ قسمت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. تو آج کے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ابھی 2026 شروع ہوا ہے، تو بعض لوگ ایسے عاملین بھی یا ایسے پروفیسر بھی جو چینلوں پہ آ کے باقاعدہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے اور باقاعدہ کارڈ نکال کے بتا رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ، ان لوگوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کارڈ جس سے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، فال نکال رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کا جو طریقہ ہے وہ چیز بھی غیر شرعی ہے. اس کے اوپر بھی باقاعدہ وہ پتلے بنے ہوتے ہیں، جنات کی شکلیں سے بنی ہوتی ہیں. تو یہ تو خود باقاعدہ جنات، میں یہ سمجھتا ہوں یہ باقاعدہ خود ایک جادو ہے. بلکہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے یونیفارم، اس طرح کے لباس آ چکے ہیں کہ وہ لباس خود جادو کر رہا ہے انسان کے اوپر. یعنی کہ کوئی بھی شرٹ پہنی ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک شیپ بنی ہے، ایک شکل بنی ہے، جی یہی بات میں جانوروں کر کی رہا بنی ہے، ہوں. کوئی بھی ایسا روپ، جو بھی شیپ بنی ہے، کوئی بھی شکل والی چیز ہے، تو وہ باقاعدہ خود ایک جادو ہے. جس طرح میں نے پہلے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ اس گھر میں وہ جنات بتانے لگے کہ اس گھر میں یہ جو شکلیں پڑی ہیں، یہ جو پتلے پڑے ہیں، اس کو گھر سے نکال دیں، یہ اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے. اگر یہ گھر میں پڑے ہوں گے تو ہم اس گھر کو خالی نہیں کر سکتے. اب ایک شخص ہے، اس کے اوپر جادو نہیں بھی ہے، اس نے کوئی ایسی شرٹ پہن لی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ وہ جادو زدہ تصویر بنی ہے، کوئی کسی جانور کی شکل بنی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خود بخود جادو ہو جائے نہیں، گا. آپ یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ہیں، آپ روحانیت سے علاج کر رہے ہیں. جی شیطانیت باقاعدہ ایک مذہب کے طور پہ پوری دنیا میں پروموٹ ہو رہی ہے، اس کے اثرات ہم تک بھی آ رہے ہیں. جی تو عام انسان اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہا قرآن کا سہارا لے، پاک رہے، یہ ساری باتیں آپ بتا چکے ہیں. لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید اجتماعی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انفرادی طور پہ تو ہے، لیکن اجتماعی طور پہ کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ علماء کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ کام کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بعض لوگ جانے انجانے میں بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ ہم دنیا کے معاملات میں اتنی تحقیق کرتے ہیں تو دین کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے. اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، خود مطالعہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ایسے علماء جو دین کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں، جو دین سکھاتے ہیں، ان سے پوچھا تو جا سکتا ہے نا. اصل میں ہم
पूछना भी गवारा नहीं करते किसी से। हम खुद ही अपने तहकीक भी नहीं करते और ख़ुद से जो हमारे दिल में बातें आ रही होती हैं, हम उसी को समझ लेते हैं कि यही बरहक है और यही चीज़ है और यही सीधा रास्ता है, उसी के पीछे लग जाते हैं, जबकि वो शैतान का रास्ता होता है। सहाबा किराम बैठे थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन के ऊपर लाइनें लगाई, तो आपने फरमाया कि ये सारे शैतान के रास्ते हैं, और एक सीधी लाइन लगाई, आपने फरमाया कि ये सिरात मुस्तकीम है। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, तो शैतान के रास्ते हमवार हो रहे हैं। तो इन शैतान के रस्तों से बचने के लिए हमें ये चाहिए कि हम उसी सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलें और उलमा से इसके बारे में पूछें भी, तहकीक भी करें, तो बड़ी आसानी से हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने बेहतरीन गुफ्तगू की, सैर हासिल गुफ्तगू की, और तवक्को है कि नाज़रीन जो हैं वो आपकी गुफ्तगू से बहुत सारी एहतियाती तदाबीर करने में कामयाब होंगे और अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का बचाव भी कर सकेंगे। शुक्रिया।